بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو سناتا ہوں جناب عمران خان صاحب کی۔ وہ آپ کے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی عوام کو موٹیویٹ کر رہے تھے، وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ ایک کچھ دن پہلے کیا ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر زیادہ تنقید ہوتی ہے یو ٹرن کی، اس کا وہ جواب دے رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا وہ سنو، پھر آگے جو عوام تالیاں بجا رہی تھی تو خود اندازہ کرنا کہ کیا وہ آدمی جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ نارمل آدمی تھے، ان کو تالی بجانی چاہیے تھی یا افسوس کرنا چاہیے تھا۔ پھر میں آپ لوگوں کو آگے تفصیل بتاؤں گا کہ یہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم، اللہ اس کو ہدایت کرے، اس کا حشر ہے، تو آگے اس کی سوچ کیسی ہے اور آگے جو اس کے سپورٹر ہیں ظاہر ہے وہ ایسے ہی سوچیں گے۔ سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھو۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان آپ نے بڑے یو ٹرن کیے ہیں۔ میں نے کہا کمال یو ٹرن ہے، پرائم منسٹر بن گیا یو ٹرن کرتے کرتے، اور میرے مخالف ہیں جو جیلوں میں ہیں۔ سکسیس کی کوالٹیز کیا ہیں جو آپ اپنا ہیومن پوٹینشل اچیو کریں گے؟ جو سب سے ایک کوالٹی انسان کو چاہیے کامیابی کے لیے وہ ہوتی ہے جب ایک انسان اپنے خوف کے اوپر قابو پا جاتا ہے۔ جو خوف ہے نا، یہ سب سے بڑا رکاوٹ ہے انسان کے بڑے کام کرنے میں۔ اب پولیٹکس میں میں جب آیا، ساروں نے مجھے کہا کہ جب میں نے سارے سب سے تو میں نے آپ کو پتہ لڑائی لے لی ایک ہی وقت پہ، تو سارے مجھے کہتے تھے جی آپ کی زندگی میں خطرہ ہے۔ خاص طور پہ جب میں نے الطاف حسین کو دہشت گرد کہا، ساروں نے کہا جی اب تو آپ بچیں گے نہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یو ٹرن زیادہ لیے، تو میں کہتا ہوں ہاں میں نے یو ٹرن لیتے لیتے وزیر اعظم بن گیا ہوں اور میرے جو مخالف ہیں وہ جیل میں چلے گئے ہیں۔ ایک حصہ ویڈیو کا یہ ہے اور لوگوں نے خوب تالی بجائی، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ نے یو ٹرن لیتے لیتے وزیر اعظم نہیں بنے ہیں، آپ وزیر اعظم بن کے پھر یو ٹرن لے لیا ہے۔ جو عوام سے وعدے کیے تھے، جو قوم کو سہانے خواب دکھائے تھے، جو قوم کو بے وقوف بنایا تھا کہ میں چوروں کو پکڑوں گا، میں ڈاکوں کو پکڑوں گا، میں ریاست مدینہ بناؤں گا، میں مہنگائی ختم کروں گا، میں ٹیکس کم کروں گا، لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آؤں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، پولیس ٹھیک کروں گا، یہ سب کچھ پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوگی، یہ سب آپ نے قوم سے وعدے کیے تھے۔ جب قوم نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، پھر آپ نے کیا کیا؟ اس سب سے یو ٹرن لے لیا۔ تو یہ آپ مس کوٹ کر رہے تھے، آپ نے صحیح نہیں بتایا، اور آگے عوام جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی آپ کی سپورٹر ہے، وہ بھی تالیاں بجا رہی تھی کہ کیا بات کی عمران خان صاحب۔ ایک پارٹ یہ تھا عمران خان صاحب کی ویڈیو کا۔ دوسرا جو پارٹ تھا وہ کہتا ہے کہ بھئی موٹیویٹ کر رہا تھا نا، موٹیویشنل سپیک تھی، تو وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو بڑا آدمی بننا ہے، اگر آپ کے بہت بڑے خواب ہیں تو آپ میں کوالٹی لازمی ہونی چاہیے، ایک بہت ضروری۔ اگر وہ کوالٹی آپ کے اندر نہیں آئے تو پھر آپ بڑا آدمی نہیں بن سکتا ہے۔ تو وہ کوالٹی عمران خان صاحب نے کیا بتائی کہ آپ کے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے الطاف حسین کے بارے میں کہا تھا کہ بھئی یہ دہشت گرد ہے، تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو یعنی کہ میں نہیں ڈرا اور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ملک کا وزیر اعظم ہوں۔ تو عوام بڑی زبردست طریقے سے سن رہی تھی، انجوائے کر رہی تھی۔ عمران خان صاحب نے یہ تو بتا دیا ہے کہ بڑے آدمی بننے کے لیے آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، خوف آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، تب آپ بڑے آدمی بن جاتے ہیں۔ لیکن آگے یہ نہیں بتایا کہ آپ بڑے آدمی بن جائیں، آپ ایک کرسی پہ بیٹھ جائیں، آپ وزیر اعظم صدر بن جائیں، پھر آپ کو ہر اس چھوٹی بات سے ڈرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی کرسی کو خطرہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جس سٹیج پہ، جس لیول پہ آپ پہنچ گئے ہیں، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے پھر آپ کو ہر چھوٹی بات سے ڈرنا چاہیے۔ کہیں یہ کرسی ہم سے واپس نہ لی جائے، کہیں یہ وزارت ہم سے واپس نہ لی جائے، یا یہ جو پوزیشن ہم سے ہے یہ کوئی واپس نہ لے لے، اس سے ہر چھوٹی بات سے ڈرنا چاہیے۔ یہ آگے عمران خان صاحب نے نہیں بتایا۔
کو، اور یہ جو عمران صاحب کا خوف ہے یہ آپ لوگوں کو میں ثابت کرتا ہوں کہ کیسے عمران خان صاحب عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے اور عوام بے وقوف بن رہی ہے۔ تو ایک تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے یو ٹرن نہیں لیے، وزیر اعظم بن کے یو ٹرن لیے۔ عمران خان صاحب کہتا ہے کہ آپ کے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے، ایک بڑی اچیومنٹ کے لیے آپ کو کسی اپنی منزل تک جانے کے لیے آپ کے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ تو صحیح کہا عمران خان صاحب نے، بڑا آدمی تو عمران خان صاحب بن گیا، وزیر اعظم تو بن گیا، اور یہ کسی سے نہیں ڈرا ہے کہ میں الطاف حسین دہشت گرد ہے، چودھری شجاعت سب سے بڑا ڈاکو ہے، نواز شریف چور ہے، اچھا اس کے بعد آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اس سے فوج کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا یہ چادر آپ نے اضافی کہاں سے لیا ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بھائی میں سب سے بڑے ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس نے کیا کیا؟ یو ٹرن لیا، اور کیا کہا ہے کہ چھوڑو جی ان کو اپنی حکومت میں ملا لو، ایم کیو ایم کو اپنی حکومت میں ملا لو، یو ٹرن لے لو، اور اس کے بعد کاف لیگ کو اپنی حکومت میں ملا لو، یو ٹرن لے لو۔ کیوں کہ آپ نے پہلے تو یو ٹرن نہیں لیا، کیونکہ وزیر اعظم بننا تھا، جب وزیر اعظم بن گیا تو پھر یو ٹرن لازمی ہو گیا، کیونکہ اگر وہ یو ٹرن نہیں لیتا ہے تو پھر اس کی کرسی نہیں رہتی ہے، پھر اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے، پھر اس کو لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ عمران خان صاحب، تو اس نے پورے یو ٹرن لے لیا۔ کس لیے یو ٹرن لیا؟ وزیر اعظم بننے کے لیے یو ٹرن عمران خان صاحب نے نہیں لیا، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس نے یو ٹرن لیا۔ اگر وہ کرپٹ لوگوں کو پکڑتا ہے جو قوم سے اس نے وعدے کیے تھے، تو عمران خان صاحب کی کرسی نہیں رہتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جتنی بھی آدمیاں ہیں وہ سب کرپٹ ہیں اور چور ہیں، تو اس کی کرسی کیسے برقرار رہتی ہے؟ اگر وہ کہتا تھا کہ میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی، یہ قوم سے اس نے وعدہ کیا تھا، اگر وہ اس وعدے کے اوپر پورا اترتا ہے تو عمران خان صاحب کی کرسی نہیں رہتی ہے۔ ہاں، وہ کہتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ کو یعنی کہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ اضافی کپڑا کہاں سے لیا، لیکن توشہ خانہ میں اب عمران خان صاحب سے سوال ہو رہا ہے کہ بھائی بتاؤ کہ جو آپ کو تحفے ملے ہیں وہ کہاں ہیں، اور وہ بتاتا نہیں ہے۔ کیونکہ بتاتا ہے تو جو اس نے خود استعمال کی ہیں، جو ایسے کچھ تحائف ملتے ہیں جو قوم کو بتائے نہیں جاتے، اور بتایا جا رہے ہیں کہ یہ قوم یعنی کہ اس سے انتشار پھیلے گا، اس سے لوگ ناراض، دوسرے ملک والے ناراض ہو جائیں گے، یہ قانون نہیں ہے تو ہم نہیں بتاتے ہوں۔ لیکن دوسری حکومتوں کے لیے یہ سب کچھ کہتے تھے، کبھی اسرائیل کے صدر کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی کیا دیتے ہیں، تو اس سے بھی عمران خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا، عوام نے یقین کیا کہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے نا وہ ماشاءاللہ خوف ہے، وہ ڈرتا کسی سے نہیں ہے، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اس کو کرسی کا لالچ نہیں ہے، وہ سچی بات کرتا ہے، ایماندار آدمی ہے، جو بات منہ سے ہوتی ہے وہ دل سے کرتا ہے۔ لیکن جب وہ وزیر اعظم بن گیا تو اس نے کہا کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا ہوں تو پھر میری کرسی نہیں رہتی ہے، میں ملک نہیں چلا سکتا ہوں، مجھے گھر جانا پڑے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب غلط کہہ رہے تھے، اور عمران خان صاحب کو تو غلط کہنا ہی ہے، اس کا تو حق بنتا ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ سیاستدان ہے، اس نے اپنی کرسی بچانی ہے، وہ وزیر اعظم ہے ملک کا۔ ظاہر ہے ایسی کرسی کے لیے لوگ کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے کیا کیا قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی عزت، اپنا نفس، اپنی دولت، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ جو بشرمی جھیلنی پڑتی ہے کہ یار کسی طریقے سے یہ جو میرے پاس پوزیشن ہے، پروٹوکول ہے، وزیر اعظم ہوں یا صدر ہوں، یہ میرے پاس رہے، اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن جو عوام امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یار یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم چینج لے کے آئے گا، وہ آگے تالیاں بجا رہی ہے، تو میرے خیال میں وہ جو آگے بیٹھے ہوئے تھے میں تو ان کو نارمل نہیں سمجھتا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی موٹیویٹر سپیکر ہوتا ہے، جب وہ عوام کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ تھوڑا بہت پاپولر ہوتا ہے، عام آدمی اٹھ کے نہیں ہوتا ہے، یا کوئی وہ پروفیسر ہوتا ہے، یا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، یا کوئی سیاستدان ہوتا ہے، یا کوئی اور یعنی کہ سائنٹسٹ ہوتا ہے، یا کوئی ایک عالم ہوتا ہے، تو اس کے سامنے بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، بڑا انتظامات ہوتے ہیں، اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کے لیے وی وی آئی پی قسم کا سٹیج ہوتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو وہ آلریڈی کچھ بولنے سے پہلے ہی عوام کے اندر اس کا ایک روب بن جاتا ہے، ایک یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اور یہ جو بات کرے گا نا تو وہ ٹھیک ہی کرے گا،
یعنی کہ اس کی بات کرنے سے پہلے، اس کی سپیچ شروع ہونے سے پہلے جو آگے پبلک عوام بیٹھی ہوتی ہے وہ آلریڈی 90% وہ اس سے متاثر ہو چکی ہوتی ہے۔ آگے وہ جو کچھ بھی بولتا جائے، جھوٹ بولے، مسکوٹ کرے، غلط اگزامپل دے، کچھ بھی کرے، عوام تالی بجاتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس عوام میں اٹھ کے کسی کی جرات نہیں ہوتی ہے کہ وہ آگے اس کو کہے کہ خان صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، یا مولانا صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں، یا پروفیسر صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کوئی کسی کی جرات نہیں ہوتی ہے۔ کئی ایسی جگہ میں دیکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر اٹھتا ہے، وہ بات کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور کسی جگہ میں کوئی آدمی اٹھ کے بات کرتا ہے تو پھر اس کی بات کو کاٹ دیا جاتا ہے، یا وہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے مثال ہے، ابھی کی مثال ہے عمران خان صاحب کی تاجکستان میں۔ کیا ہوا؟ وہ سب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک شہر کھڑا ہو گیا نا، شہر کھڑا ہو گیا تو اس نے سچ بولنا شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب آپ کہاں بس رہے ہیں، آپ تو ابھی تک کنٹینر میں ہیں، کنٹینر والی تقریر کرتے ہیں لیکن عمل آپ کے اوپر نہیں آئے۔ ہم کو وہ وزیر اعظم چاہیے جو کنٹینر والا تھا، آپ تو پنجرے میں بند ہو گئے۔ جو ہی اس نے بات شروع کی، یہ تو اللہ بھلا کرے پرائیویٹ میڈیا کا، نہیں تو پی ٹی وی نے تو اس کو ختم ہی کر دیا، اور اس کی آدھی بات کو عمران خان صاحب نے بولا چھوڑو، بند کرو، بزنس کی باتیں کرو۔ تو ناظرین، کوئی بھی اگر آدمی آپ کے سامنے کوئی سپیچ کر رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی تقریر کر رہا ہے، یا آپ ہو، تو اس کی باتوں پہ اوپر غور کیا کرو کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا بولنا چاہیے، کیا اس کے اوپر وہ خود عمل کرتا ہے۔ اور آپ جتنا ڈرتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی سیاستدان بھی نہیں ڈرتا ہے۔ آپ کے ویڈیوز کلپ موجود ہیں، کئی ویڈیو میں ان کا ذکر کر چکا ہوں کہ جب مشرف دور میں آپ چھپے ہوئے ابصار عالم کو انٹرویو دیا تھا تو ابصار عالم نے آپ کی بہت منتیں کی تھی کہ خان صاحب آپ انٹرویو مجھے دے دو، تو آپ نہیں دے رہے تھے۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے مل سکتے ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، آپ نے اپنے موبائل کا سوئچ آف کرنا ہے، آپ نے سوئچ آف موبائل سے بھی بیٹری نکالنی ہے، اور ایک گاڑی میں نہیں آنا ہے، رکشوں میں آنا ہے، اور میں پھر آپ کو پاکستان کا وہ وزیر اعظم ہونے والا وزیر اعظم یا لیڈر آپ کو انٹرویو دے رہا جو آج کہہ رہا ہے کہ آپ کو بڑا آدمی بننے کے لیے ڈرنا نہیں چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔